السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ صدقے کی برکت دیکھیے۔ آپ لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، اگر صدقہ کرنا شروع کر دیں تو بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور صدقے کی برکت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اپنی روزی میں بالکل ظاہری طور پر برکت دیکھنا چاہتے ہو تو آپ صدقہ کرنا شروع کر دو، آپ کو خود برکت روز بروز اس طرح سے نظر آئے گی جیسے آپ برکت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں خرچ کی، کسی بھوکے کو کھلا دی، کسی غریب کو دے دی۔ 3 روٹیاں راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد میں وہ اپنے لیے اور روٹی بنانے کے لیے بیٹھی۔ اس نے آٹا جب گوندا، جب وہ آٹا گوندھ کر کے تیار ہو گیا تو ہوا کا ایک بہت ہی تیز جھونکا آیا اور وہ اس کے آٹے کو اڑا کر کے لے گیا۔ یہ بوڑھی عورت اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے، حضور، ہوا میرا آٹا اڑا کر کے لے گئی ہے، میرا آٹا واپس دلائیے، میرا فیصلہ کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا کہ تو نے اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے تو ہوا کے فرشتے نے حکم دیا تھا تو میں نے اس کا حکم مانا اور اس کے آٹے کو اڑایا۔ تم یہ فرشتے سے پوچھئے جو ہوا پر مقرر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کے فرشتے کو بلایا اور کہا کہ تم نے ہوا کو اس بڑھیا کے آٹے کو اڑا لے جانے کا حکم کیوں دیا؟ فرشتے نے عرض کی، حضور، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، اس لیے آپ اللہ سے پوچھئے کہ اللہ نے مجھے اس بڑھیا کے آٹے کو اڑانے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا یہ ماجرا کیا ہے، اس بڑھیا کے آٹے کو کیوں اڑایا گیا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر، ہوا کے فرشتے کو میں نے ہی حکم دیا تھا کہ وہ ہوا کو حکم دے کہ ہوا اس کا آٹا اڑا کر کے لے جائے۔ اے داؤد، ہمارا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا ہے، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہاں سے دور ایک سمندر میں ایک کشتی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، بہت بہت بڑے تاجر اس میں سوار ہیں۔ ایک چوہے نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا ہے، پانی کشتی میں بھرنے لگا ہے، اگر پانی زیادہ بھر جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اس کے لیے میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ آٹا اڑا کر کے وہاں پر جا کر کے کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ کشتی والے اس آٹے سے اس سوراخ کو بند کر لیں اور بخیر و عافیت وہ کنارے تک پہنچ جائیں۔ اے داؤد، جیسے ہی وہ آٹا وہاں پر پہنچا تو ان لوگوں نے اس آٹے سے اس سوراخ کو بند کیا اور وہ بسلامتی اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اے داؤد، اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ان تاجروں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے ساری بات بتاؤ اور ان کے مال کا 3 حصہ اس بوڑھی عورت کو دلاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کے پاس پہنچے، جا کر کے ساری بات بتائی، ان لوگوں نے مانا۔ اپنے مال کا جب انہوں نے 3 حصہ نکال کر کے اس بوڑھی عورت کو دیا تو بوڑھی عورت کے پاس میں 300,000 دینار یا 300,000 درہم جمع ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو جو اتنا مال ملا ہے یہ سب صدقے کی برکت ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں 3 روٹیاں خرچ کی تھیں، 3 روٹیاں اس نے راہ خدا میں دی تھیں، انہی 3 روٹیوں کی برکت ہے جو اس کو 300,000 دینار ملے ہیں۔ ناظرین اکرام، صدقے میں بڑی برکت ہے،
صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آپ ذرا صدقے کی عادت بنا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر کنفیوز یہ ہوں گے کہ صدقہ کیسے کیا جائے۔ آپ کسی غریب کو پیسہ دے دیں اس نیت سے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو، آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کوئی سامان دے دیں اس نیت سے کہ ہمارے جان مال کی حفاظت ہو، آپ کسی کو کچھ دے دیں اس نیت سے کہ ہمارا بچہ بیمار ہے یہ ٹھیک ہو جائے، آپ کچھ روپیہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں کہ ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہم بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں، تو اس نیت سے آپ غریبوں کی مدد کرتے جائیں، پیسہ، کھانا، کپڑا جو بھی ہو، تو اسی کو صدقہ کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔